اگر شیخ محترم دعوت نہ بھی دیتے تو اس ادارہ میں آنا، آپ کی زیارت کرنا میری دلی تمنا بھی تھی اور میرے لیے ایک شرف کا سبب بھی تھا۔ شرف کا سبب کیوں نہ ہو، آپ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تو اللہ نے پوری مخلوق کو مقرر کر رکھا ہے۔ کیا سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، ہواؤں کی فضاؤں میں، یا مٹی کی تہ میں جو بھی مخلوق رہ رہی ہے، وہ آپ کے لیے استغفار، درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو آپ کو زیارت کرنا، آپ سے ملاقات کرنا یہ شرف کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں اگر کوئی سب سے بہتر افضل عمدہ ہو سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کی کتاب سے تعلق ہے، پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھلانے کا۔ یقیناً میں اپنے لیے بہت بڑا یہ شرف سمجھتا ہوں۔ مجھے چند باتیں کہنے کے لیے کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کہوں۔ تمام ماشاءاللہ بڑے شیوخ ہیں، آپ بھی ایک بڑے ادارے میں دن رات تعلیم بھی تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں، تو اب میں تردد میں کیا بات کہوں۔ دوبارہ ابھی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ہر انسان کی، چھوٹا بڑا مرد عورت، اس کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے اور ساتھ کوشش بھی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی حاصل کرنے کی تمنا بھی اور کوشش بھی ہر ایک کی ہے، لیکن ہر ایک کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ بہت سارے افراد، لوگ اپنی دلی تمناؤں کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری زندگی کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور دل کے اندر یہ تڑپ بھی ہے، تو پھر بھی ان کا مطلوب اور مقصود حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو اس کی سعی کا نتیجہ ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سعی کا نتیجہ کیوں نہیں ملتا؟ باقی لوگوں کو چھوڑے، ہم دین پڑھنے پڑھانے والوں کی بات، بہت سے طالب علم اخلاص نیت سے محنت اور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو نکھٹو ہوتے ہیں وہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، محنت چور تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو اخلاص سے محنت کرنے والے، لیکن نتیجہ ان کو اچھا حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کلاس میں کوئی ان کی پوزیشن نہیں ہے، کوئی اچھے نمبر نہیں ہے، وہ کڑتے ہی رہتے ہیں بھی ہم دن رات پڑھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، نتیجہ کیوں نہیں ملتا؟ اور یہی بات یقیناً اساتذہ میں بھی ہوتی ہے۔ ایک استاد کہتا ہے کہ میں بہت اچھی طرح محنت کر کے میں آگے آؤں، میرا طلباء کے اندر اچھا انداز ہو، اچھا وقار ہو، لیکن حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے محنت کا رخ سیدھا نہیں ہے، محنت کو صحیح انداز میں استعمال نہیں کرتے۔ صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا کہ کسی کو صلاحیتیں دے دی، کسی کو محروم کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ احسن تقویم کا معنی صرف رنگ ڈنگ قد کاٹ ہی نہیں ہے، صلاحیتیں ہر انسان میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اپنی صلاحیتوں کو بیدار کر لیتے ہیں، بعض قبر کی دہلیز تک سوئے رکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بیدار نہیں ہونے دیتے، یا ان کو اپنی صلاحیتیں بیدار کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور بعض کو والدین ایسے مل گئے جنہوں نے ان کی صلاحیتوں کو بیدار کر دیا، ابتدائی استاد ایسا مل گیا جنہیں اس کے زندگی کا رخ سیدھا کر دیا، یا کوئی ادارہ ایسا مل گیا جس نے صلاحیتوں کو درست راہ پر ڈال دیا۔ بعض کا تو خود زمانے کی
کسی چوٹ نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا. یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی انداز ہیں کہ اس کی صلاحیت بیدار کب ہوتی ہے. ایک بیج، چھوٹا سا ننھا سا بیج ہتھیلی پر رکھ کر دیکھے بیچارے کی کیا حقیقت، کیا کیا کی. اس ننھے سے بیج کے اندر بہت ساری جڑوں کا ایک جال، بڑا لمبا ترنگا تنا، بہت ساری شاخیں، پتے اور پھل اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں. ہے چھوٹا سا بیج، لیکن جو 10 سال 20 سال کے بعد بہت بڑا درخت بنتا ہے، جس کے سائے میں بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سارے پھل استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آکسیجن دیتا ہے. یہ تمام اس بیج کے اندر چھپی ہوتی ہے، وہ اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب وہ صلاحیتیں بیدار کیسے ہوں گی؟ اگر اس کو اچھے سمجھدار ذمہ دار کسی مالی کے ہاتھ میں آ جائے، مناسب زمین، مناسب موسم، اس کی تمام ضروریات مناسب ملتی جائیں تو یقیناً بہت بڑا ایک درخت بنتا ہے. اگر نہیں، بیج وہی ہے، بے موسم اس کو بو دیں، وہ فصل گرمی کی ہے، وہ سردی کے موسم میں بو دے، سردی والی گرمی میں زمین کی بہت گہرائی میں بیج کو ڈال دے، یا لگا کر پانی اس کو دیتا رہے، کھاد بہت زیادہ ڈال دیں، تباہ ہو جائے گا. یہ عقل مند سمجھدار جو اس کا ذمہ دار ہے، مالی ہے، اس کو مناسب ضرورت کے مطابق کرے گا تو اس کی صلاحیتیں بیدار ہوں گی. اسی طرح جو انسان ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں. تو بات کو صلاحیتیں بیدار کرنے کا طریقہ نہیں. ایک دن میں پانی گرم کرنے کے لیے ماچس لی، آگ جلانے لگا، گرارے کرنے تھے. میں نے تیلی نکالی، ایک رگڑا لگایا، 2 لگائے، 3 لگائے، آگ نہیں چلی. میں نے ماچس کی ڈبی کی سائڈ تبدیل کی، مسالہ 2 طرف لگا ہوتا نا، جس طرف سے میں رگڑا لگا رہا تھا آگ کا شعلہ نہیں جل رہا تھا، میں نے سائڈ تبدیل کی. سائڈ تبدیل کی، میں نے ایک رگڑا لگایا تو آگ جلی، شعلہ بڑھا. میں نے سوچا کہ اگر یہ بے جان چیز، اس کا رخ تبدیل کر دیا جائے تو یہ مطلوب مقصود حاصل ہوتا ہے. تو ایک طالب علم، ایک بچہ جس پر ہم محنت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں، تب رخ کیوں نہیں تبدیل کرتی؟ اس کا رخ تبدیل کریں، یقیناً اس کا نتیجہ نکلے گا. میرا ایک بیٹا وہ حفظ کروایا، تجوید بھی پڑھائی الحمدللہ، آواز بھی اچھی، درس نظامی میں ڈالا، 3ری کلاس کی، لیکن کوئی نتیجہ اچھا نہیں تھا. جب بھی کرنا اچھا ہونا تو یہ درس نظامی یا کتب وغیرہ کی شوق نہیں رکھ رہا تھا. میں بڑا پریشان، تو میرے ذہن کے اندر ایک دن یہ بات آئی کہ میں اس کا رخ تبدیل کیوں نہ کروں. اگر 7-8 سال لگا کر بھی اس کا ذہن نہ بنے تو میں نے اس کو شعبہ حفظ کے ایک استاد کے پاس بھیج دیا. انہوں نے کچھ دیر رکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو صلاحیتیں بہت ہیں. میں کہتا تھا اچھا، میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ یہ میری مصیبت اور وبال بنے گا. اس کو شعبہ حفظ کا استاد بنا دیا. اس وقت تو بہترین استاد ہے. یہ قاری عثمان صاحب فیصل آباد کے آپ نے سنے ہوگے، چھوٹے چھوٹے بچے تیار کرتے ہیں. بچے کو ایک لفظ پڑھے، سورت پارے کا نمبر، سورت کا نمبر، سورت کا آیت کا نمبر، ترجمہ پڑھے تو آیت پڑھے ترجمہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے تیار کیے ہیں. اسی ادارے کے اندر اب ابتدائی تربیت وہ کر رہا ہے. محنت کا رخ تبدیل کیا اور اس کی رخ تبدیل کر دیا. اگر میں اس کو درس نظامی میں 7 سال لگاتا تو ممکن ہے یا تو مکمل نہ کرتا تو یا پھر اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہ ہوتا. اس لیے رخ تبدیل کرنا یہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ والدین کو، اساتذہ کو، انتظامیہ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، کس بچے کا کس موقع پر کس طرح رخ اس کا چینج کرنا ہے. ایک آپ کو سبق سمجھ نہیں آتا تو ایک آپ تجربہ کریں. آپ کلاس کی دائیں طرف بیٹھتے ہیں، روزانہ دائیں طرف بیٹھتے ہیں، آپ کو سبق سمجھ نہیں آتا، آپ کسی بائیں طرف بیٹھ کر دیکھیں، آپ کے بیٹھنے میں فرق ہو جائے گا.
سمجھنے میں فرق آ جائے گا. آپ کلاس کے پیچھے بیٹھتے جا کر کس دن اگلے آگے بیٹھے سب سے آگے آ کر بیٹھے, رخ تبدیل کریں گے تو آپ کے سمجھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مد نظر رکھنے والی. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائم ٹیبل اپنا مرتب کریں. ہمارے دینی اداروں کے اندر یہ اس چیز کا بڑا کمی ہے, ہمارا ٹائم ٹیبل مرتب نہیں ہے. ٹائم کو ضائع کرنے کا بہت عادی ہے. جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے. جس کو وقت نے ضائع کر دیا وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. انسانوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور اپنوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. 24 گھنٹے کا آپ ٹائم ٹیبل مرتب کریں. ہر ایک اپنے ڈائری اس کے پاس ہو, اس نے لکھا ہو اپنے طور پر. یہ استادوں کے کرنے کی یا باقیوں کی ضرورت نہیں. ہر ایک اپنا ٹائم مرتب کرے کہ مثلا صبح میں نے کس وقت اٹھنا. بالفرض آپ نے یہ پروگرام بنایا کہ صبح کی اذان سے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم لکھ لیا. 10 منٹ کے اندر میں نے اپنی ضروریات وضو وغیرہ یہ پوری کرنی ہے. اس کے بعد 20 منٹ بچ گئے. 20 منٹ کے اندر میں نے 2 یا 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں. یہ طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. استاد کے لیے, طالب علم کے لیے تہجد بڑی اہمیت والی چیز ہے. زیادہ نہیں تو کم کم 2-4 رکعتیں ادا کریں. وہ اپنے ٹائم ٹیبل مرتب کیا ہے. اس کے بعد اذان ہے. اذان کے بعد سنتے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. سنتے ادا کرنے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے کے اندر تقریباً 15 منٹ باقی ہوں گے, 10 منٹ باقی ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے. اس وقت تلاوت کرنی ہے, درود پڑھنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے. نماز سے فارغ ہو کر اب آپ نے اگر ادارے کی طرف سے کوئی انتظام ہے تلاوت کا یا کوئی فابیہ, اگر نہیں ہے تو آپ نے کلاس میں آنے تک اپنا ٹائم اتنے بج کر اتنے منٹ پر کیا کرنی ہے. سیر کتنی کرنی ہے. جو آپ نے سیر کا ٹائم مقرر کر دیا, مثلا 20 منٹ ہو, 20 منٹ ہی ہو, نہ 25 ہو نہ 15 ہو, وہ 20 منٹ ہی رکھے. اگر آپ نے یہ پروگرام بنایا کہ میں نے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, اس کے لیے 5 منٹ ہیں, تو 5 منٹ ہی لگائیں, 10 منٹ نہ لگائیں. اگر بڑے خشوع خضوع سے 10 منٹ لگائیں گے تو آپ کا ٹائم ٹیبل آگے پیچھے ہوگا, غیر مرتب بن جائیں گے. آپ 24 گھنٹے سونے تک, بیداری سے سونے تک پورا ٹائم مرتب کریں. کب سونا ہے اتنے بجے سوئیں. کوشش کریں کہ اس کے اندر 5-7 منٹ بھی آگے پیچھے نہ کریں. یہ ٹائم ٹیبل آپ کو 2 ہفتے 3 ہفتے بڑا مشکل لگے گا. آزاد پرندے کو پنجرے میں ڈالیں تو بڑی تنگی اس کو ہوتی ہے, مار کر اپنا سر پھاڑ لیتا ہے. اگرچہ اس کو عمدہ کھانا دیں, بہترین کھانا پینا دے, لیکن وہ قید ہو گیا ہے. کیونکہ قید کسی کو بھی برداشت نہیں. پرندوں کو جانوروں کو برداشت نہیں تو انسان کو کیسے ہو. تو یہ ٹائم کا اندر مقید کرنا یہ ہے تو قید, کیونکہ ہم آزاد پنچھی ہوتے ہیں. کبھی موبائل کھول لیا, کبھی گپے لگا دی, کبھی فلاں کر دیا, گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کر دیے. ابتدا کے اندر آپ کو کچھ دیر تنگی بہت آئے گی, بے جسم کا کڈن سی ہوگی, یہ کیا میں کر بیٹھا ہوں. لیکن اس کا نتیجہ آپ کو 1 مہینہ بعد جب آپ کی زندگی ایک رخ پر چلنی شروع ہوگی, پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے. جو ہم اپنے اسلاف کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنا کام کیا کہ یہ لیل و نہار اس وقت بھی اتنے ہی تھے. اس وقت یہ نہیں کہ اس وقت دن رات 36 گھنٹے کے نہیں تھے, اس وقت بھی 24 گھنٹے تھے. گھنٹے کے اندر اس وقت 60 منٹ تھے. گھڑی کی رفتار بھی یہی تھی, سورج کی رفتار یہی تھی, لیکن ان کے مرتب تھا. جو وقت انہوں جو اپنے آپ کو مرتب کیا اس وقت وہ کام کرنا ہے. جو قوم اپنے آپ کو مہذب, جو قوم, جو افراد, جو ادارہ اپنے آپ کو مہذب اور مرتب اور منظم کر لے وہ کامیاب ہے. تو سب سے پہلے صحیح ٹھیک طریق اپنے وقت کا صحیح استعمال. وقت کا رونا وہ روتے ہیں جو وقت کا استعمال نہیں جانتے. وقت نہیں ہے, تنگی بڑی ہے, حالات ایسے, کچھ بھی نہیں, ہم ایسے ہیں. وقت وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے. کیوں برکت نہیں ہے؟ برکت تو ہم نے خود اڑا دی ہے. یہ کہہ دینا کہ
اسلاف کے وقت میں برکت تھی، ہمارے میں برکت نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت کو ہم نے خود اڑایا، اللہ نے نہیں ختم کر دیا، اللہ نے اسباب دیے، وسائل دیے، جو ہمارے اسلاف نے برکت کے طریقے اپنائے تھے ہم بھی اپنائیں، ہم ان سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی عمر مبارک 45 سال تھی، صرف 45 سال، میری 55 سال ہو گئی ہے، میری عمر سے بھی 10 سال کم تھی، اور کام کتنا کیا ہے؟ ان کی عمر کوئی 90 سال نہیں تھی، 100 سال نہیں تھی، ہم سے بھی چھوٹی تھی، کسی کی 50، کسی کی 55، کسی کے 60، 70 تک سے تجاوز چند ایک نے کی ہے، لیکن انہوں نے مرتب کیا ہے اپنے کام کے ساتھ، پوری کی پوری اس کے ساتھ مخلص ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے ایک طالب علم کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، اپنے ٹائم کو مرتب کرے، جو مرتب کر دیا ہے، ہاں یہ کر دیں 24 گھنٹے کا مرتب کر کے استاد کو چیک کرا لیں، کسی جو استاد اس کا ذوق رکھنے والا ہے کہ یہ میں نے یہ مرتب کیا، اس کا کوئی کانٹ چھانٹ ہو۔ ایک دن پہلی کلاس کا طالب علم میرے پاس اسے ٹائم ٹیبل بنا کر لایا، پہلی کلاس کا، جی میں نے ٹائم ٹیبل بنایا اپنی زندگی کا، کہ میں نے اس کو تھوڑی پہلے ترغیب دلائی تھی، بنا کر لایا، میں حیران ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر 10 5 منٹ کا بھی، حتیٰ کہ اس نے جو کتابوں کی دہرائی کرنی ہے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک فلاں کتاب کی دہرائی، ابواب صرف کے لیے اتنا ٹائم، اور علم صرف کے لیے اتنا ٹائم، ترجمے کے لیے اتنا، نخبۃ الحدیث کے لیے ہر ایک الگ الگ ٹائم۔ میں نے کہا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ترجمہ لے کر بیٹھے تو ترجمہ ہی چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ترجمہ اللہ کی کتاب ہے، تو جو ادب کی کتاب اقرا ہے اس کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، وہ ایسے تو نہیں ادارے نے رکھی، قرآن کی شان مقام کا انکار نہیں، لیکن آپ سارا ٹائم قرآن کو دے دیں، حدیث کو دے دیں، اور صرف کو، نحو کو، باقیوں کو نہ دیں، کیونکہ یہ تمام علوم تو خادم ہیں، انہی کے ذریعے تو ہم کتاب و سنت کو سمجھیں گے۔ طے مرتب کریں، جتنا مرتب کیا، ہاں یہ ضرور کریں، قرآن کو آپ نے 20 منٹ دیے، باقی کو 10 دے دیں، لیکن جتنا ٹائم دیا اس کے مطابق اگر یہ آپ نے مرتب کر لیا تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ دعوے سے کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کامیاب ہیں۔ تو ہماری ناکامی کا بڑا سبب یہ غیر مرتب زندگی ہے، بیٹھ گئے، دو بیٹھ گئے، گپے لگا رہے، چلو بھی چائے پی کر آئے، چائے پینے کے گئے 3 گھنٹے چائے میں لگا دیے، سیر کے لیے گئے تو کرتے ہی جا رہے ہیں، نہیں کرتے تو ہفتہ سیر ہی نہیں کرنی، اگر کرنی شروع کی تو پورے ہفتے کی کسر نکال دیں گے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کبھی تو فرض نمازوں کے آگے پیچھے مسنون جو سنتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنی، اگر شوق چڑھا ہے پھر وہ تہجد بھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے کی شروع کر دی۔ تو اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہ دیا کہ تھوڑا کام شروع کرو لیکن دوام سے کرو، دوام کا ہی مطلب ہے اپنا نظم۔ تو اس لیے زندگی کو مرتب اور منظم کریں، یقیناً کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے میں صرف یہی ایک بات، اگر یہی میری بات پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تو میرا خیال ہے کافی حد تک ہماری کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے میں طالب علم کو یہی تلقین 3 باتیں کہا کرتا ہوں۔ ایک تو جو ٹائم کے حوالے سے بھی ٹائم کیسے مرتب کرنا ہے، جو آپ نے سباق پڑھنے ہیں اس کا مطالعہ ضرور ہے، اگر آپ کامیاب جاتے 3 گور ہیں بالکل آسان سے سادہ سے، جو کتاب پڑھنے اس کا مطالعہ ضرور کریں، حتیٰ کہ پہلی کلاس والے نے ابواب صرف کا باب یاد کرنا تو آگے دیکھ رہے کہ وہ کون سا باب ہے اور کیسے ہے، اگر سے دیکھ کر ہی اس کا مطالعہ کریں، دیکھ کر ہی اس کو ایک بار دیکھ کر آ جائیں، اقرا اپنے پڑھ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ کے 8 سبجیکٹ ہیں، 8 آپ کی کتاب مضمون ہیں، 8 کے 8 کا مطالعہ، یہ نہیں کہ ایک کو کر لیا، 2 کو کر لیا، باقی جو ہے وہ آسان ہے ان کی خیر ہے، نہیں، ہر ایک کا مطالعہ کرنا۔ مطالعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورق گردانی نہیں ہے، الٹ پلٹ 2 ورقے کر لیے مطالعہ ہو گیا، اس کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے مثلا آپ جو گرامر پڑھتے ہیں، صرف اور نحو ہے،
اس کا انتباہ کا پورا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے اداروں کے اندر گرامر کی بہت کمی ہے، صرف نحو کے اندر بہت ہم پیچھے ہیں، ایک تجوید میں اور ایک صرف نحو میں۔ یہ ہماری کمیاں ہیں، ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ تمام علوم کتاب و سنت کے فہم کے لیے رکھے گئے ہیں، خصوصاً ابتدائی جو 3-4 کلاسیں ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا کریں، ادب کی کتاب کا کریں، تو اس کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ میں نے پوری کی پوری گرامر جتنی پڑھی ہے اس کی روشنی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے مطالعہ شروع کرتے دیکھیں کہ یہ لفظ سے اقسام میں سے کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کی تعریف اپنے پڑھی ہوئی ہے، فعل کی پڑھی ہوئی ہے، حرف کی پڑھی ہوئی ہے، اس سے شناخت کریں کون سی تعریف اس پر فٹ آتی ہے۔ اگر اتنا نہیں آپ کو پتہ چلتا، معنی کوئی نہیں بنتا، تو کم سے کم اس کی علامات ہیں، اسم کی علامات ہیں، فعل کی علامات ہیں، ان سے آپ کو اس کا فرق کریں۔ پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اسم کی کئی اعتبار سے اس کا جائزہ لیں، اس کا آگا پیچھا پورا اس کی تحقیق کر لیں۔ یہ اسم مورب ہے، مبنی ہے، مورب ہے تو منصرف ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کا اسباب میں سے کون سے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں پتہ چل گئی ہیں، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ مرفوعت کیوں مرفوع ہے؟ مرفوعات 8 ان میں سے کون سی قسم ہے؟ منصوب ہے، منصوب کی 12 قسموں میں سے کیا ہے؟ مجرور ہے، مجرور کی 2 قسموں میں سے کیا ہے؟ تو جب آپ چند دن ایسے تنگ ہو کر کریں گے، تنگی تو آئے گی، آپ کو ٹائم بھی لگے گا، لیکن چند دنوں کے بعد آپ نے ایک لائن کا مطالعہ کیا نا، صرف ایک لائن کا، تو آپ کی صرف نحو کی جتنی کتابیں پہلی سے لے کر تیسری چوتھی تک پڑھی ہیں ان تمام کی دہرائی 10 مرتبہ ہو جائے گی ایک لائن کے اندر، کیونکہ ایک لفظ کے بارے میں اگر فعل ہے تو پتہ جلدی سے آپ دیکھیں گے یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، مجرد ہے، مزید فی ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، معروف ہے، مجہول ہے، لازم ہے، متعدی۔ اب کتنی باتیں ذہن کے اندر گھوم رہی ہیں، سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر کمپیوٹر بھی اتنا تیز نہیں ہے جتنا انسان کا ذہن تیز ہے۔ انسان نے اپنے سے زیادہ طاقت والی چیز نہیں نا ایجاد کی، جس قدر انسان کا ذہن تیز ہے اتنا دنیا کا کوئی کمپیوٹر بھی نہیں ہے۔ سینکڑوں کے اندر یہ پوری کی پوری لمبی پاس سے جو گزرتی جائیں گی، ابتدا کے اندر تنگی ہوگی، بعد کے اندر بڑی آسانی، تیز رفتاری سے آپ پڑھتے جائیں گے، خود بخود یہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کون سا عامل آ گیا، کیا اس کا عمل ہوگا، یہ اتنی تیز رفتاری سے چیزیں ہوگی، پھر مزہ آئے گا۔ اس وقت جو آپ کو ترجمہ کریں گے اس کو کہیں گے اصل ترجمہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہے، معمولی سے کسی نے کہے گا یہ ہیں تبدیل، ہیں تبدیل، استاد نے جتنی بار ہیں کر دی اتنی بار تبدیل ہے۔ اگر آپ نے صرف نحو کے اصولوں کے مطابق کیا ہے، استاد 20 مرتبہ کرے گا تو غلط، آپ کہیں گے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ استاد بھی کہتا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کہیں گے نہیں بالکل یقین ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ اگر دلیل نہیں ہے تو پہلی کلاس کا بھی کہے تو ایسے پڑھ دیا تھا فوراً بدل جائیں گے۔ جیسے علم کے اندر رسوخ اور پختگی کا یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے ہم نے گھر بار اپنے والدین بہن بھائی تمام سہولیات چھوڑی ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے لیے جو ہمیں عظیم اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں اس قربانی کے، ان کے حاصل کرنے کے لیے آپ مخلص ہوں، پوری کی پوری محنت کریں۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں، استقامت کے بغیر کچھ نہیں۔ ایک ریڈی لگانے والا اگر اس کے اندر استقامت نہیں تو وہ بھی ناکام ہے۔ ایک ریڈی والا کبھی 8 بجے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی 10 بجے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھٹی کر دی ہے، آج شادی پر جا رہا ہے، آج کسی وزٹ پر جا رہا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہے۔ کبھی اس کونے پر ریڈی لگا دی ہے، کبھی وہ کونے پر لے گیا ہے، کبھی سڑک کے دوسری طرف جا کر لگا دی ہے، ناکام ہے، کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیاب کب ہوگا؟ وقت اس کا مقرر ہے، 8 بجے اس نے اپنے اڈے پر پہنچ جانا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو مرضی ہے وہ وہاں پہنچا ہوا ہے، گاہک آتا ہے نہیں آتا، ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس پودے کو اکھاڑ کر کے ادھر لگا دو ادھر لگا دو خشک ہو جائے گا، اگر خشک نہیں تو اس کو لگے گا کچھ نہیں، وہ پھلدار درخت نہیں بنے گا۔ ایک جگہ لگا ہوا ہے، پانی تھوڑا بہت بھی دیں، خیال تھوڑا بہت بھی کرے، ایک وقت آئے گا وہ درخت بن جائے گا۔ اسے جم کر طالب علموں کے یہ مدرسے تبدیل کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، ایک سال ادھر دوسرا چلو، یہ چسکے لیتے ہیں۔ ہمارے استاد تو کہا کرتے تھے کہ ان کے پیچھے سما خیرہ،
سما خیرہ کے شیطان کا نام رکھا جو طالب علموں کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ سما خیرہ کی بات نہ مانیں. جس ادارے میں آپ آگے ہیں بس ادارے تمام اچھے ہیں, تمام ادارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آنے والے طالب علم کی ضروریات کو, ان کی علمی چیزوں کو مضبوط کرے. اساتذہ تمام کوشش کرتے ہیں, کمی ہمارے اندر ہوتی ہے. تو غلط کہنا یہ بہت آسان ہے, میں غلط کہنا یہ بہت مشکل ہے. ہم تو غلط کہنا سیکھتے ہیں, میں غلط کہنا نہیں سیکھتے. کامیاب کہاں وہ ہے جو میں غلط کہنا سیکھتے ہیں. میرے اندر کمی ہے, میرے اندر کوتاہی ہے. تو بس جس نے یہ سیکھ لیا کہ کمی میرے اندر ہے, کوتاہی میرے اندر ہے, میں اس کو دور کروں وہ کامیاب ہے. تو جو کہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میری محنت بھی ٹھیک, فلاں بھی ٹھیک ہے, غلط فلاں ہے, انتظامیہ ہے, استاد ہے, پڑھاتے نہیں ہے, فلاں کرتے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہے. ایک ہمارے اندر ادب کی بھی بڑی کمی ہے. ہم توحید کی, ہم نے سمجھا کہ صرف توحید ہی توحید سب ہے. ادب ہمارے اندر بہت کم ہے. اساتذہ کا ادب, کتاب کا ادب, حتیٰ کہ اللہ اس کے رسول کا ادب بھی نہیں ہے. کئی طالب علم جب حدیث پڑھتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے, میں بڑا لڑتا ہوں. کیا کریں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی کا نام آئے اور درود پڑھے تو ہماری زبان ہی سپٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ کیا بھی لفظ اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کا نام لے تو 360 جوڑوں کا جنبش آ جائے. اتنی عظیم ذات کا نام لیتے ہیں, عقیدت اور پیار اور محبت میں ڈوب کر کہیں. نبی کا نام ہو تو پوری عقیدت اور محبت کے تمام جو اس کے انداز پورے کر دیں, بڑی اخلاص سے, محبت سے, کم صلی اللہ علیہ وسلم. رکیں, اپنے آپ کو روکیں, پوری توجہ سے محبت میں جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے. صحابہ کرام جن کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے, ان کا نام لے آئے تو محبت سے تو لے لیں, رضی اللہ عنہ اتنا تو کہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی تو صحابہ, چلو اگر آپ حضرت کا لفظ نہیں بولتے تو سیدنا کا لفظ بولے, ہمارے سید, ہمارے سردار. اسی طرح ائمہ کرام ہیں. اور یہ ہمارے میں بہت کمیاں ہیں. جن ائمہ کا کچھ نظریات ہمارے ساتھ نہیں ملتے تھے, ان کا نام ہم اتنے بدے انداز میں لیتے ہیں. ابو حنیفہ نے فرمایا, یہ کیا بھی ابو حنیفہ تیرا کوئی چھوٹا بھائی ہے؟ پوری محبت سے کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا. باقی چیزوں کے اختلافات تو صحابہ کا بھی آپس میں تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مسائل کا باقی صحابہ سے منفرد تھے. رکوع کا تشبیہ کر لیں کیسے کرتے, بتلایا گیا تب بھی نہیں, انہوں نے اپنا کام چھوڑا. اور بھی کئی کام ہیں, لیکن ان کے آپس میں یہ عداوت, دشمنی, مخالفت, بے ادبی نہیں تھی. اس لیے کوئی کتنا بھی بعض مسائل کا اندر ہم سے منفرد ہے, عقیدت سے, محبت سے. وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, انہوں نے دین حنیف کے لیے کام کیا ہے. باقی ہر ایک کا اپنا اپنا اسلوب, اپنا اپنا انداز ہے. اس لیے یہ بے ادبی والا انداز نہیں. کتاب کو اٹھانے میں, رکھنے میں بھی ادب. ہمارے اسلاف تو بعد ایسے تھے کہ بین اسطور جو آج لکھا ہوتا نا تو ٹیڑھا لکھا ہوتا. آج تو جدید انداز کی کمپیوٹر کتابیں آ گئی ہیں. پہلے جب دستے لکھی جاتی تھی بین اسطور کو چیز لکھی ہے تو اگر جگہ نہیں ہے تو اس کو الٹا لکھ دیتے. تو ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ الٹا لکھا ہو تو کتاب کو گھما کر نہیں پڑھتے تھے, خود اٹھ کر دوسری طرف جاتے. کتاب اسی طرح پڑھی ہے, دوسری طرف اٹھ کر گئے, پڑھ کر پھر آ کر بیٹھتے. یہ کتاب کا ادب ہے. تو ہماری کتابیں دیکھیں تو ان کا اکثر کا ٹائٹل ہی نہیں ہوتا, پڑھتے جاتے ہیں, پھاڑتے جاتے ہیں, مڑی ہوئی ہے. نیچے جو ہے بخاری پڑھی ہے, اوپر اس کے اوپر جو ہے قدوری پڑھی ہے. کہہ دیں کہ اس میں بھی کون سا فرق ہے, کہاں آتا ہے کہ یہ ایسے رکھنا چاہیے. اگر میں کہوں کہ یہاں قرآن کی کوئی الماری کھول کر دیکھیں ہم نے کیسے بے ترتیبی سے رکھے تھے, کسی مسجد میں جائیں, خصوصاً اہل حدیثوں کی مسجد میں الماری کھول کر دیکھیں, ایسا نہ قرآن ٹیڑھے میڑھے رکھے, بے ترتیبیں رکھے. اسی طرح ہماری اپنی جو ذاتی کتابیں ہوتی ہیں, مثلا آپ چوتھی کلاس میں پڑھتے ہیں, نیچے جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اوپر ادب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, ادب کی کتاب وہ بھی ایک اچھی آداب سکھلانے کے لیے. تو اللہ کے بندے مشکات مصابی کے اوپر تو نہیں نا اس کا حق بنتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں
جن کی وجہ سے یہ علم کے اندر مضبوطی اور راست کا سبب بنتی ہے. یہ آداب ہے. کتاب کو سلیقے سے اٹھائیں، بٹ عقیدت سے اٹھائیں، عقیدت اس کو رکھیں. جٹ اٹھایا، جٹ زور سے زمین پر مارا، ایسے کر کے کھول دیا. یہ کیسے طریقے ہمارے؟ جلدیں اکثر اکھڑی ہوتی ہے، میلی کچیلی ہوتی ہے. ہم نے اپنی کتابوں کو کاپیاں بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر حاشیے بے چکے، کئی بعد نے سائن کر کے نا اپنے سائن پکاتی کتابوں کے اوپر. استاد پڑھا رہا ہے، وہ سائن اپنے پختہ کر رہا ہے کہ میں مختلف ڈیزائنوں کے سائن کون بنتے ہیں. کتنے ہمارے غلط طریقے. اس لیے آداب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب بہت عظیم چیز ہے. پر جب میں بدھ کے دن میں ادھر چلا تھا تو بدھ کے دن صبح صبح ہمارے ادھر مدرسے کے اندر چھوٹا سا پارک سا پلاٹ سا، میں اس کے اندر گھوم رہا تھا ننگے پاؤں. ہمارا ایک الیکٹریشین ہے وہاں، بجلی کا کام وغیرہ کرنے والا. کچھ دنوں پہلے میں نے اس کو ایک کام کہا تو اس نے ٹال مٹول کی. میں نے دوبارہ کہا کہ وہ کام اچھا جی ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا، پھر ٹال مٹول، جس طرح کہ ان کا کام ہوتا ہے. وہ 2 3 4 دن وہ مجھے چکر دیتا رہا، ابھی کرتا ہوں، آ رہا ہے، ہو رہا ہے. میں نے کچھ ان سے ناراضگی سے میں اس کے دعا سلام کچھ کم کر دی. جیسے پہلے تھا نا اس طرح نہیں. میں کہتا کہ اس کو تنبیہ ہو، تو اس کو بھی دل میں کھٹکے کہ استاد تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار ہے. جس دن میں نے آنا تھا تو میں پلاٹ میں گھوم رہا تھا، جوتا میں نے اتارا تھا، عام چپل، وہ بھی میلی کچہری. تو جب میں نے وہ ایک سائڈ پر گیا نا، تو جب اس نے دیکھا کہ استادوں کا رخ دوسری طرف ہے، اس نے اٹھا کر جوتا میرا سیدھا کر کے رکھ دیا. چپل کا رخ ادھر تھا، اس نے ادھر رکھ دیا جس طرح میں نے جانا تھا. اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھ لیا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے اندر ایسے جیسے کرنٹ لگتا نا بجلی کا، تو پورے جسم کا جھٹکا لگتا. مجھے ایسے جھٹکا لگا جیسے کوئی چیز ایسے اندر تیزی سے گزر رہی ہے. میری کیفیت یہ ہوگی. اور جو اس کے بارے میں غصہ تھا، ناراضگی تھا، تو تھوڑی سی مخالفت ایسے ذہن سے نکلی، میری کیفیت، میں خود حیران ہو گیا کہ یہ میری طبیعت کے اندر اتنی تبدیلی کیسے ہے. وہ اتنا کر کے وہ جلدی سے چلا گیا. اور دوسری منزل کے اوپر اس کا کمرہ تھا. میں پھر پیچھے جوتا پہنا، میں اس کے پیچھے گیا. پہلے وہ مجھے ملتا آتا تھا تو میں راستہ سائڈ پر ہو جاتا، میں نے اسے سلام بھی نہیں لینا. طریقہ تو غلط ہوتا ہے صرف تنبیہ کرنے کے لیے. اب اس کا اتنا کرنا، حالانکہ جوتا سیدھا کر دیا تو کیا ہے، ٹیڑھا ہوتا تو پھر بھی میرے پاؤں میں ہی آنا تھا. پھر کون سا اس نے کہیں آگے بھاگ جانا تھا. پہلے رخ ادھر رخ ہو جاتا، اس میں کیا تھا. اس نے یہ سیدھا کیا تو پھر میں جوتا پہن کر اس کے کمرے میں گیا. وہ دیکھ کر مجھے بڑا حیران، حالانکہ وہ کوئی شاگرد نہیں ہے، وہ صرف ہمارا ایک وہاں ورکر ہے، ایک بجلی وغیرہ سیٹ کرتا ہے. میں اس کو معانقہ کر کے ملا. وہ بڑا حیران کہ استاد کیوں ایسے مجھے ملتے ہیں. مل کر میں باہر نکلنے لگا، کہتے استاد بیٹھے، استاد جی بیٹھے، کیسے آئے تھے. میں کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا. پھر میں نے بتلایا کہ آپ نے جوتا سیدھا کیا تھا نا. اس نے ایسا کہا جی ہاں جی کیا تھا. میں نے کہا بس اسی وجہ سے میرے ضمیر نے ملامت کی کہ آپ اوپر جائیں دوسری منزل پر اور اس کے جا کر سلام کر کے آئیں. استاد کے ادب کا یہ انداز، یہ میں اب 2 3 دن پہلے کا واقعہ آپ کا سنا رہا ہوں. یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے. استاد کا ادب کریں گے تو اس کی زبان کا لفظ سیدھا دل پر چوٹ کرے گا، اگر نہیں ہے تو کانوں سے اوپر سے گزر جائے گا. یہ بہت سارے تجربات ہیں. اسی طرح کافی دیر پہلے کی بات ہے، ایک طالب علم، میں بڑا تھکا ہوا سفر سے آیا، واپس پر پہنچا ہے، مجھے پتا چلا کہ وہ عبدالعظیم اسد صاحب کے والدہ فوت ہو گئی. دارالسلام والدہ تھے یا والد تھے. اس کے جنازے پر جانا، میں نے بڑا لمبا سفر کیا. آئے تو اسی طرح گاڑی میں بیٹھ گئے، تو میں نے وہ گاڑی میں اپنے پاؤں ایسے رکھ لیے. تو سامنے والی سیٹ پر 2 طالب علم بیٹھے تھے، وہ بھی اسی علاقے کے تھے، انہوں نے بھی جنازے میں جانا تھا. دونوں پہلی کلاس کے طالب علم، ایک ان میں سے بہت ذہین، ایک کا درمیانے درجے کا. جو درمیانے درجے کا تھا تو وہ خود بخود میرے پاؤں دبانے لگا بغیر کہنے کے، بغیر. اور مجھے بڑا کبھی سکون سا محسوس ہوا. تو 10 منٹ 12 منٹ دباتا رہا. دوسرا جو ذہین ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے.
یہ پہلی کلاس انہوں نے کی، پہلی کلاس کے اینڈ کی بات ہے. جب دوسری کلاس ہوئی تو وہ طالب علم چھوڑ کر مدرسہ چلا گیا کسی اور مدرسہ میں، وہ جو مجھے دوبارہ تھا. میں نے پوری تحقیق کی کہ وہ کہاں گیا ہے، میں نے پیغام میں جا کے واپس آئے. پھر میں خود چل کر اس کے ادارے میں فیصل آباد گیا، اس کے پیچھے میں چل کر گیا. میں نے اس کو کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہاں کے جو استاد تھے وہ بھی شاگرد ہی تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کہا تھا کہ آپ ستیانے جائیں لیکن یہ ادھر آ گیا. اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال میں آؤں گا. آئندہ سال آیا، پھر ستیانے کے اندر اس نے تعلیم مکمل کی. اب وہ لاہور کے اندر ایک بہترین مسجد کے اندر اچھا قاری ہے، اچھا مدرس ہے، اور اچھی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی اچھی اس کی عزت ہے. لیکن جو دوسرا تھا ذہین، وہ میرا خیال ہے کہ اس نے دکان ڈالی ہوئی الیکٹریشین کی اور اس کے اندر بھی ناکام ہے. اور اس کے بعد آج سے میرا خیال ہے 16 سال ہو گئے، نہ میں اس کو ملا ہوں نہ وہ مجھے ملا ہے، نہ مجھے پتا ہے، اور نام بھی یاد نہیں، اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ میں نے اس طالب علم کے لیے بہت عرصہ تک دعائیں کرتا رہا، کافی عرصہ تک میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہا. نتیجہ یہ نکلا وہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد وہ پڑھنے کے بعد کیا کیا ہے، 2 منٹ کے لیے پاؤں دبا دیا. ایک تھا میں کہتا تو دونوں لازمی دباتے، ایک ہے خود بخود. بس یہی فرق تھا. ادب بڑی عظیم چیز ہے، تبدیل ان کے اندر زندگی کے اندر انقلاب آ جاتے ہیں. اور ہم اس چیز سے نا توحید کہہ کر ہم نے ادب کو چھوڑ دیا ہے. تو کتاب الادب آپ تمام حدیث کی کتابوں میں ائمہ نے الگ باب الادب، کتاب الادب الگ سے باب قائم کیے ہیں، اس کا 20 روایات درج کی ہیں. اس لیے آداب کا خیال، استاد کا خیال، عزت احترام دل سے، اوپر سے نہیں. اوپر سے بڑے جو گھر گئے تو بعد میں بس اس پر تبصرے شروع کر دیے. استاد سے بھی انسان کمزوری ہو سکتی ہے. کوئی سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب صحیح نہیں بھی ہو سکتا. مجھ سے بھی ہوتے ہیں، میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی ابن تیمیہ ہوں. استاد سے کمزور لفظ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پر پردہ ڈالنا یہ عظیم خوبی ہے. اور بعض فتنے جن کے فطرت کے اندر نجاست ہوتی ہے، استاد کی کمزوریوں پر نظر رکھیں گے. پوری سبق میں اس نے دیکھنا ہے کہ استاد بیٹھا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہوا ہے، ویک پوائنٹ تلاش کرنے کے بعد میں تبصرہ. یہ ان کے نکمے اور ردی لوگوں کا تبصرہ انداز ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی کامیاب نہیں کہا. دنیا کے ذہین تینوں دھکے کھائے گا، اس کو کوئی بھی اس کو سنبھالا دے گا. اور جو پردہ پوشی کرتا ہے، دوسرے انسانوں کی پردہ پوشی کرے تو اس کا بڑا ایک درجہ ہے. تو جو اپنے محسن جنہوں نے چلنا سکھلایا ہے، ہم ان کو جب چلنا آ جائے تو ان کو بھول جائیں. اور یہ بھی طالب علموں کا بڑی ہوتی، جب جس استاد کا سبق ہے اس کو بڑے جھک کر پیار سے ملیں گے، جس کا سبق نہیں آیا اس سے سلام بھی نہیں لیتے. یہ بھی طالب علموں کی عادت ہے. پچھلے سال استاد کے سبق تھے 1-2 اور سب بڑے آگے پیچھے، تو اگلی کلاس کا تو استاد کا سبق نہیں آیا، اب کہتے یہ بھی کوئی استاد ہے، ان کو استاد نہیں سمجھتے. کتنے بدنصیبی ہے. فارغ ہو گئے، 8 سال پڑھا، 10 سال گزر گئے، استادوں کو فون کر کے پوچھا بھی نہیں. ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں. اللہ کے بندے، اگر آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ استادوں کو فون کریں گے، استاد یہ تو نہیں کہیں گے کہ اپنی تنخواہ کا خمس مجھے دے دے. یہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر ادارے والوں کو، انتظامیہ کو اور اساتذہ کو فون کیا تو ہم سے کوئی مطالبہ کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ دعا ہی دیں گے نا، کوئی اچھا مشورہ دیں گے کہ بیٹا آپ کام ایسے چلائیں، مسجد ایسے چلائیں، مدرسہ ایسے چلائیں، اچھا مشورہ دیں گے. کیوں نہیں ہم رابطہ رکھتے؟ جس ادارے نے ہم پر اتنا خرچہ کیا، جن اساتذہ نے ہمیں چلنا سکھلایا، ان کا بھول ہی جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو والدین سکھلاتے ہیں، چلنا سکھلاتے ہیں، تو جب وہ چھوڑ دے تو خود چلے نا، تو والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری محنت کارگر آئی. اب بچہ خود چلنا شروع ہو گیا. استادوں نے چلنا سکھلایا، ہم چل کر دکھلاتے ہی نہیں، کر چال ہی نہیں دکھلاتے ان کو کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، مسجد کا نظام کیسے ہے، مدرسے کا کیا ہے. اس لیے ادارے کے ساتھ مخلص، ادارے کے ساتھ تعاون، آنا جانا، اساتذہ کے ساتھ تعلق، یہ مضبوط کریں. اس کے نتیجے دیکھیں. ٹائم میرا خیال میں زیادہ لے چکا ہوں، آپ کی کلاس کا ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ میں یہ تمام توفیق عطا فرمائے.
اور جو ہمارے اندر سستیاں کوتاہیاں وہ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کے اندر ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ بڑی ہی اچھی قیمتی نصیحتیں ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ شیخ ابو نعمان بشیر احمد صاحب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے بڑے درد دل کے ساتھ اور اپنے تمام تجربات اور مشاہدات کو اور بالخصوص مدارس کے ماحول کو سامنے رکھ کر بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی ہیں۔ یہ بڑی کھلی اور بڑی واضح یہ نصیحتیں ہیں۔ عام طور پر اس قسم کی قیمتی اور کھلی اور واضح نصیحتیں سننے کو کم ملتی ہیں، اس لیے آپ طلباء ضرور ان باتوں پہ غور کریں۔ ہم اساتذہ کے لیے بھی بڑی قیمتی باتیں تھیں، اساتذہ کو بھی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی یہ مواقع عطا فرماتا رہے کہ ہم اپنی جماعت کے ان علماء کرام سے اسی طرح مستفید ہوتے رہیں، اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا، اور یہ گزارش بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جب کراچی تشریف لائیں گے، اگر ممکن ہو سکے ان کی مصروفیات اور مشغولیات میں سے وقت نکالنا، تو ضرور ہمارے ادارے کو، ہمارے ان طلباء کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم ابو نعمان بشیر احمد صاحب کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم، اکرمکم۔